بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سیرت نبوی میں صحابت کی اہمیت، صفحہ نمبر 40 پر۔ اس کا فرسٹ پیراگراف ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، آج دوسرے پیراگراف سے شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابت کی ترغیب دیتی ہوئی فرمایا، ترغیب شوق دلانا یا رغبت دلانا۔ صحیح اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ بخیل کنجوس یا تنگ دل کو کہتے ہیں۔ بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابت کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک بندہ بہت گناہگار ہو، غلط کام کرتا ہو، لیکن وہ صحیح ہو، اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے پیسے یا دولت خرچ کرتا ہو، تو یہ بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہو، اچھے اعمال کرتا ہو، عبادات وغیرہ اچھی طریقے سے کرتا ہو، لیکن ساتھ میں وہ بخیل ہو، کنجوس ہو، مال و دولت کو صرف جمع کرتا رہتا ہو اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کرتا ہو، تو ایسا بندہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتا ہے۔ آگے ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت مطلب یہاں اس سے مراد حیثیت ہے۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا۔ بچے، یہ مال بہت ہی بے اصل اور بے حیثیت شے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان تمام عمر مال کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے میرا مال ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جو مال اپنے اوپر خرچ کرتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان اپنے مال سے کچھ کھا پی لیتا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ کھایا پیا سب ہضم اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مال سے اپنے لیے جو خریدتا ہے وہ بھی پرانا ہو جاتا ہے، جبکہ صدقہ واحد ایسی چیز ہے جو ختم نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انسان کو ڈبل منافع حاصل ہوتا ہے، ڈبل فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو صدقہ خیرات وغیرہ دیتا ہو، لوگوں کی مالی مدد کر رہا ہو، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس دنیا میں بھی اس کو ڈبل دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ثواب ہوتا ہے۔ آگے ہے، صحیح دولت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، خوشنودی خوشی۔ صحیح مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی بخشش سمجھتا ہے کہ مال و دولت مجھے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، عطا کی ہے، یہ اس کی مہربانی اور کرم ہے، اس لیے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آگے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور حساب نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر ہی دے گا۔ بچے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی سوچ نہیں آنی چاہیے کہ میں اتنا خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے اتنا دے گا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسا گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ پھر اللہ بھی تمہیں گن کر اور حساب کتاب کر کے دے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ انسان کو بے حساب و کتاب دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کتنا نیک ہے یا کتنا اچھا ہے، بلکہ وہ تو ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی مال میں سے ان کی راستے میں خرچ کرتے ہوئے سوچ بچار کریں یا نفع و نقصان کو سوچیں۔ آگے ہیں، علم پھیلانا بھی سخاوت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اس کو پھیلایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا ہو اسے آگے پھیلایا جائے، خود تو بندہ اس پر عمل کرے گا، اس علم پر عمل کرے گا، لیکن ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے گا۔ اور ایسے بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا سخی وہی ہے، اور یہ علم پھیلانے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کیونکہ علم ہی کی وجہ سے انسان میں شعور آتا ہے اور وہ برے بھلے میں تمیز کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بندہ وہ ہے جو پہلے خود علم حاصل کرے اور پھر اس کو دوسروں کو بھی سکھائے، آگے اس کو پھیلائے۔ آگے ہے اسوہ حسنہ میں سخاوت کی مثالیں۔ اسوہ حسنہ بہت اچھا نمونہ، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ایک مرتبہ امیر بحرین نے بہت بڑی رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد میں اسے تقسیم کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دیتے رہے جب تک تمام مال ختم نہ ہوا۔ امیر حاکم کو کہتے ہیں، بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے پاس پیسے، مال و دولت یا کوئی اور قیمتی چیز نہیں رکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے محبت ہی نہ تھی۔ لیکن اگر کوئی اور بھی دیتا تحفتاً، جیسے بحرین کے حاکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقم بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کیا، سارا کا سارا مال تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ آگے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمانے لگے کہ گھر میں صدقے کا کچھ مال پڑا ہوا تھا، میں گھر والوں سے کہنے گیا تھا کہ اس کو رات ہونے سے پہلے پہلے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال اپنے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی صدقے کا مال لے کر آتا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے صدقے کا مال بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس مال کو رات ہونے سے پہلے پہلے ہی ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دے۔ آگے ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد ایک مانگنے والا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، البتہ تم کسی سے قرض لے لو، میں وہ تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے تحفتاً 90,000 درہم بھیجے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ سب کے سب درہم اپنے لیے رکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ملے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا اور اسی وقت سب کے سب ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ پھر اس کے بعد
ایک سائل مطلب سوال کرنے والا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ لیکن اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کو دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ کسی اور سے قرض لے لو اور پھر میں تمہاری جگہ وہ قرض ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت تھی، اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑتے تھے بلکہ سب کچھ اسی وقت ضرورت مند لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اس کی مشکل الفاظ کی مشق بھی کریں۔